السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سورۃ البقرہ آیت 30 سے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک امید ہے کہ آپ نے پچھلا سارا لیسن کمپلیٹ کر لیا ہوگا، جو کمیاں تھی اس کو بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ کام کو ساتھ ساتھ مکمل کر لیجئے، اپنی نوٹ بک اور پین لازمی پاس رکھا کریں، ساتھ ساتھ میں حدیث اور چٹ پیڈ کے خاص پوائنٹ ہے جو اس کو چھوڑا نہ کیجئے، اس کو ساتھ ہی لکھ لیا کریں۔ شروع کر لیتے ہیں 13 آیات سے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی طرف تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بات کی کہ میں ایک جان نشین یعنی نائب بنانے والا ہوں، یعنی سربراہ دنیا کا بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا وہ کہا کہ جو زمین میں فساد اور خون بہائے گا؟ ہم تو ہر وقت آپ کی تصویر کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ بڑی پیاری اور خوبصورت آیت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ میں ان کو زمین میں جانشین بنانے والا ہوں۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور پھر ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا تو فرشتوں نے کہا تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے۔ اور دیکھ لیں فرشتوں کی بات سچی ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے۔ ملائکہ نورانی وجود رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس جوان کو حکم دیا جاتا ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتے۔ یہ کن کی تعریف ہے؟ ملائکہ کی، یعنی فرشتوں کی۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا۔ کس سے؟ مٹھی بھر خاک سے، جو ساری زمین تھی نا تمام اس میں سے اکٹھی کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہے اور سرخ بھی، سیاہ بھی اور درمیانی رنگوں کے بھی، اور نیک اور بد اور نرم گو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی، ہر جگہ کی ہر قسم کی ملی جلی مٹی سے پیدا کیے گئے ہم انسان۔ خلیفہ سے مراد کیا؟ یعنی نائب سے۔ خلیفہ سے مراد دوسروں کا جانشین، اور یہاں خلیفہ سے مراد یک کے بعد دیگر قیامت تک یہ جانشین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ان کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس قصے کی روایات آئی ہیں ان کا حاصل پہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے 2000 برس قبل زمین پر جنات رہتے تھے۔ ان جنات نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی طرف سرکوبی کے لیے بھیجا، پھر فرشتوں نے اس جنات کو مار مار کر ان جزیروں سے نکال دیا۔ بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر انہوں نے اس قیاس پر یہ بات کہی تھی کہ جنات کی طرح بھی بنی آدم بھی
فساد کریں گے۔ پہلے کس کا ڈیرا تھا؟ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ پہلے جنوں کا ڈیرا تھا اس زمین پر۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے کہ یہاں فساد سے مراد گناہوں کے ارتکاب اور فساد فی الارض، شرک اور کفر یہی ہے۔ بڑے فساد ہیں جن سے اگلے سارے فساد جنم لیتے ہیں۔ خون بہائے گا یعنی قتل و غارت کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ سارے کس کی نشانیاں ہیں؟ فساد کی، گناہوں کا ارتکاب، شرک، یہ سارے چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایک اور بات کہی کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیرا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ بات بطور اعتراض اور حسد کے نہیں تھی، کیونکہ وہ معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو ان کو لگا کہ شاید جیسے پہلے جنات تھے ایسی ہی یہ مخلوق بھی ہے۔ ان کا نہ تو حسد تھا اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جنات کیا کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، تیری رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں فساد اور خون ریزی سے بڑی نفرت ہے، پھر ایسی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ سوال تھا فرشتوں کا اللہ رب العزت سے۔ فرشتوں نے کہا کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں اس میں انبیاء، صالح اور زاہد بھی ہوں گے، یعنی کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں دیا گیا۔ یہ بات یہاں ثابت ہو گئی۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ لوگ احتیاط پا کر بگڑیں گے، کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے مقام کو پہچانیں گے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن قیمتی ہوں گے، قیمتی ہیروں کی طرح۔ آج آپ دیکھ لیں، دین کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے اور آگے پہنچانے والے بہت ہی کم ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ قیمتی ہیروں کی طرح ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں، کچھ فرشتے دن کے، سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے جو تمام یہاں رات میں رہیں اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، گواہی، اور اس طرح جب ہم ان کے یہاں گئے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے منہ سے، جب ہم کسی کے منہ سے تعریف سنتے ہیں کسی کی تو بہت اچھا لگتا ہے، اپنی بھی سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سارا کچھ کہ میرے بندے کر کیا رہے ہیں، پھر بھی فرشتوں کو، رات اور دن کے فرشتوں کو جب ان کی نوکریاں تبدیل ہوتی ہیں، وقت تبدیل ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹے تو وہ اس حال میں تھے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہ گئے تو وہ اس حال میں تھے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے بھی اپنا نامہ اعمال کہاں پہ فکس کروانا ہے؟ نمازیں پڑھ کر۔ فرشتے ایک ایک سیکنڈ لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو غنیمت جان کے اس میں اپنا نام لکھوانا ہے، اپنا نام درج کروانا ہے۔ یہی تو زندگی ہے، یہی آخری فلاح اور کامیابی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ جان لے انسان کیسے ہیں، جس بات کا ان کو خدشہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ کون سی آیات؟ 31 آیات۔ فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے فضیلت ملی؟ علم کی خصوصیت کی وجہ سے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں کو علم نہ تھا، خلیفہ پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہے کہ فضیلت کی وجہ کیا تھی۔ ایک وجہ بتانی ہے اور دوسرا وہ کون سی چیزیں تھی
جس سے فضیلت ملی. اب جواب بھی ساتھ دیا, علم کی خصوصیت کی وجہ سے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس سوالوں کے ساتھ ہی انہی آیات کے اندر ہی جواب بھی ہیں. تھوڑا سا آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو اسائنمنٹ ہے آپ ڈائری تیار کریں گے نا, یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا کہ ہمیں ایک ایک پوائنٹ پہ ڈیرے ڈال کر سمجھنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے, بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے. چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے, آپ انسانوں کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا ہے, آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ہیں. یہ کون کہے گا؟ مومنین قیامت کے دن جب پریشان ہوں گے نا, تو وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور یہ ساری چیزیں دوبارہ سے دہرا کر انہیں یاد کروانے کی کوشش کریں گے. پھر فرشتوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نام بتاؤ اگر تم خود کو خلیفہ سے افضل سمجھتے ہو. کیا کہ تم وہ نام بتاؤ اگر تم خلیفہ سے افضل سمجھتے ہو. کس کو بلایا؟ فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ بتا سکے نہیں, ان کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ رب العزت نے دیا تھا. 32 آیات. ان سب نے کہا, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے. اب اللہ نے پوچھا نا کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا تم جانتے ہو, تو آگے فرشتوں نے کہا, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا. اس آیات میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں وضاحت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. حکمت والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ آپ کی ہے, غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, حالانکہ روشن فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا, نہیں ہے, نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ العلیم ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. الحکیم ہے, ہر کام میں حکمت والا, کوئی چیز ایسی نہیں جو حکمت سے خالی ہو. مخلوق سے کوئی حکمت اس سے باہر نہیں, وہ ہر کام میں حکمت والا ہے, وہ کمال حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ کیا اللہ کا ایک نام الحکیم, العلیم جاننے والا, الحکیم حکمت والا, دانائی والا, سوچ سمجھ کر شعور رکھ کر کام کرنے والا, اور وہ بڑے کمال کی حکمت رکھنے والا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہا, اللہ کے رسول مجھے وہ کلمہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلمہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور ہم نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اپنی روٹین میں اس کو شامل کر کے اس کے بارے میں اور بھی مزید حدیث قدسی کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. 33 آیات. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا, تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا, زمین اور آسمانوں کا غیب بھی میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت آدم کو کہا
کہ بتاؤ، نام بتاؤ ان اشیاء کے۔ تو انہوں نے جب نام بتائے اتنے جتنے اللہ نے سکھائے تھے، تو اللہ نے کہا میں نے نہ کہا تھا اتنی بے شک میں عالم ہوں، جانتا ہوں غیب السماوات، جو چھپا ہوا ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، اس سب کا سب میں چھپا اور ظاہر جاننے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے بتلا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کیسے فضیلت ظاہر ہوئی۔ یہ پچھلی جو اسائنمنٹ دی ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، نام پوچھنے پر وہ بتا نہیں سکے، آدم کو نام سکھا دیے گئے، ان کے لیے ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اس آیات میں علم کی فضیلت کی اہمیت ہے۔ یہ جو پیچھے اسائنمنٹ دی تھی کہ فضیلت کیسے ملی، تو یہاں سے یہ جواب مل گیا ہمیں کہ اس آیت میں علم کی اور اہمیت، فضیلت اور اہمیت ہے، علم کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بھی اور میرے علم کو بھی فائدہ مند بنا دے، تاکہ ہم سوچ سمجھ کے جو پڑھا گیا ہے صرف اسی پہ بات کریں۔ ہم زیادہ بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرتے، ہمیں جتنا علم ہے ہم صرف اتنی بات، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی واہ کے چکر میں ثواب کی جگہ پر گناہ کما لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں وہ سوال نہیں ہوتا پتا، ہمیں وہ قرآن کی آیات نہیں پتا، اس کا ترجمہ مفہوم نہیں پتا ہوتا، تو ہم کسی کو دکھلانے کے لیے اپنے سے سنی سنائی چھوڑ کر اور وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ تو سامنے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اپنی یہ آنکھوں سے روز آخرت اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ مجھے اس غرور کا بھی علم ہے جو ابلیس نے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ مخفی چیزوں کو اس طرح جانتا ہے جیسے ظاہری چیزوں کو۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ میں چھپی ہوئی کو بھی اور ظاہر دونوں چیزوں کو جانتا ہوں۔ اگلی آیات، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں واسطے فرشتوں کے اسجدوا، سجدہ کرو، فسجدوا لآدم، فسجدوا واسطے آدم کے۔ اس آیت میں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر یہ احسان کیا کہ ان کو علم سکھایا، ان کو تعظیم دی، فرشتوں پر برتری دی اور سجدے کا حکم دیا۔ کیا احسان کیا اللہ نے بنی اسرائیل پر؟ ان کو علم سکھایا، تعظیم دی، یہ سارے احسان اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ حجر کی 29 آیت ہے ہجر کی، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ کیا تھا؟ ایک حکم تھا۔ کس نے دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے دیا تھا کہ جب میں اسے پورا کر لوں، یعنی پورا بنا دوں اور اس میں کچھ پھونک دوں، تو تم سارے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس پہلے فرشتوں میں شامل تھا، جب انکار کیا تو نافرمانیوں میں شامل ہو گیا، نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس پہلے کس میں تھا؟ فرشتوں میں تھا۔ جگہ جگہ پہ جنت کے گوشے چپے پہ اس نے اتنی عبادات کی تھی، مگر صرف ایک غلطی، صرف ایک انکار کی وجہ سے فرشتوں سے نکال کر اللہ نے کن میں شامل کر دیا؟ نافرمانوں میں شامل کر دیا اسے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، میری ہلاکت اور میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اس سے جنت مل گئی۔ مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا تو مجھے دھتکار دیا گیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ تو سب سے بڑا پہلا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے اس کی چٹ لگا لینی ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ کہف کی 15 آیات۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ یہ اب ابلیس کن میں ہو گیا؟ جنوں میں سے۔ تو کیا ہوا؟ پہلے فرشتوں کی طرح وہ عبادت کرتا تھا تو اس کو فرشتوں کا نام دیا گیا، اور اب یہ ہے اصل میں کن میں تھا؟ جنوں میں سے تھا، اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دی۔ یہ اعلیٰ ترین جن بھی موجود ہیں، جیسے انسان اعلیٰ اور عطائیت گزار ہیں ایسے جن بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جال، اکڑ، مزاج اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ یہ کن کی تعریف ہے؟ اہل دوزخ کی۔ وہ کیا ہے؟ اکڑ، بد مزاج اور تکبر کرنے والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔